بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان دربار میں ایک زبردست مکالمہ ہوا۔ فرعون اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ وہ خود معبود ہے۔ چنانچہ اس نے سب کو جمع کر کے اعلان کیا کہ میں تم سب کا رب اعلیٰ ہوں۔ اسی وجہ سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے اور یہ اظہار کرنے کے لیے کہ آپ کو مبعوث فرمانے والے کسی رب کا کوئی وجود نہیں، یہ سوال کیا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے وزیروں، امیروں اور درباریوں سے کہا کہ کیا تم نہیں سن رہے ہو؟ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تم اس کی بات سن رہے ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے، مطلب یہ کہ اس نے ہی تمہیں اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا۔ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ فرعون نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، نہ ماں باپ کو پیدا کیا اور نہ ہی وہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر وجود میں آ گیا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اس کے باوجود فرعون سرکشی، عناد اور کفر پر ڈٹا رہا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، یہ چمکتے ستارے، یہ گردش کرتے آسمان اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ نور اور ظلمت کا خالق ہے، سورج چاند ستاروں کو پیدا کرنے والا ہے، سب اسی کے حکم سے اسی کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہو رہے ہیں۔ وہی مالک اور وہی خالق ہے، اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فرعون جب دلائل کے میدان میں شکست کھا گیا تو اس کی شبہات کا جواب واضح اس کو مل گیا، تو اس کے پاس عناد اور ضد کے سوا انکار کی کوئی بنیاد نہ رہی، تو اس نے اپنے بادشاہت، اقتدار اور اختیارات کا رعب ڈالنا چاہا۔ فرعون کہنے لگا، سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے پاس کوئی کھلی نشانی لے آؤں تو پھر بھی تو ایسا ہی کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، جو اچانک زبردست اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اس وقت دیکھنے والوں کو سفید چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ یہ دو معجزے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی مدد فرمائی، یعنی عصا اور ید بیضاء، اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایسی شرک عادات اشیاء ظاہر فرمائی جن کو دیکھ کر عقلیں شش در رہ گئیں اور آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ان سب دلائل سے بھی فرعون کو کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ وہ اپنے کفر پر اڑا رہا۔ اس نے ان معجزات کو جادو قرار دیا اور اس کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے ہی کرنا چاہا۔ اس نے اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے آدمی بھیجے جو اس کی رعیت میں شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بدنصیبی، جہالت اور حماقت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی وجہ سے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو معجزے تم نے پیش کیے ہیں یہ جادو کے ہتھ گنڈے ہیں، ایسے شعبدوں کے ساتھ ہم بھی تیرا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ایک دن مقرر کر لیں جس میں ہم مقابلہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات، معجزات اور دلائل و براہین ظاہر کریں، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے۔ یہ دن ان کے ہاں ایک تہوار کا دن تھا جس میں وہ جمع ہوتے، میلہ لگاتے اور خوشی مناتے تھے۔ فرعون نے ملک بھر سے جادوگر جمع کیے اور انہیں انعام کا لالچ دیا، اور مقررہ دن موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں لے آیا۔ اس زمانے میں مصر میں بے شمار ایسے جادوگر موجود تھے جو اپنے فن میں بے مثال مہارت رکھتے تھے، چنانچہ ہر شخص اور ہر جگہ سے جادوگروں کو بلایا گیا اور جادوگروں کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ فرعون اور اس کے وزیر، ملک کے عہدیدار اور شہر کے تمام افراد حاضر ہو گئے، کیونکہ فرعون نے یہ اعلان کروایا تھا کہ سب اس موقع پر حاضر ہوں، اور وہ یہ کہتے ہوئے آئے کہ اگر جادوگر غالب آ گئے تو شاید ہم ان کی پیروی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کی طرف بڑھے اور انہیں واضح نصیحت فرمائی اور انہیں جادو کے جھوٹے عمل سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور اقتدار نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب میں ملیا میٹ کر دے گا۔ یاد رکھو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی باتیں گھڑی۔ بس وہ لوگ آپس کی مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے۔ کسی نے کہا یہ تو نبی کا کلام ہے اور موسیٰ جادوگر نہیں، کسی نے کہا بلکہ وہ جادوگر ہی ہیں۔ بہرحال انہوں نے اس طرح چپکے چپکے باتیں کی اور کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، اور ان کا پختہ ارادہ یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں۔ ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ مل جائیں اور وہ لوگ بادشاہ اور درباریوں پر حملہ کر کے ملک پر قبضہ کر لیں اور تمہیں ختم کر لیں۔ اسی لیے تم لوگ بھی کوئی داؤ نہ اٹھا رکھو، یعنی پوری تیاری اور صف بندی کے ساتھ آؤ۔ جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے جائے گا۔ جب جادوگر صف بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے موسیٰ اور ہارون کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنا کام دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ہی پہل کرو۔ انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں میں پہلے ہی
پارا وغیرہ بھرا ہوا تھا یا اس قسم کی کوئی اور انتظام کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ رسیاں اور لاٹھیاں حرکت کرتی ہوئی نظر آتی تھیں اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا وہ خود بخود حرکت کرتی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر کے خوفزدہ کر دیا۔ جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو کہا کہ فرعون کے جاہ و جلال کی قسم، ہم یقیناً غالب رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے جادو ڈالا تو لوگوں کی نظر بند کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچانک موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کی وجہ سے یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں خوف محسوس کیا، یعنی اصحاب پھینکنے سے پہلے انہیں یہ خوف محسوس ہوا کہ لوگ ان کے جادو سے متاثر ہو جائیں گے، جبکہ آپ حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اس نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ کچھ خوف نہ کر، یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے گی۔ انہوں نے جو کچھ بنایا تھا وہ سب جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، جس کے پاؤں بھی تھے اور بڑی خوفناک شکل تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر پیچھے ہٹنے اور بھاگنے لگے، اور وہ ان کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا اور ایک ایک کر کے انہیں نگلنے لگا۔ لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر تعجب کر رہے تھے، اور رہے جادوگر تو وہ یہ صورتحال دیکھ کر ششدر رہ گئے، اور ان کے سامنے ایک ایسی حقیقت آ گئی تھی جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہر چیز ان کے مکر و فریب سے ماورا تھی۔ تب وہ اپنے علم کی روشنی سے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جادو شبہ نہیں ہے، نہ ہی وہم و خیال ہے، بلکہ یہ حق ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا اور انہیں ہدایت کی روشنی سے منور کیا۔ ان کے دلوں کی سختی دور کر کے اللہ کی طرف توجہ حاصل ہو گئی، چنانچہ وہ سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کسی سزا یا آزمائش کا خوف نہ رکھتے ہوئے سب کے سامنے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام پر اور ان کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ جادوگر سب مسلمان ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کی نظروں میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی قدر و منزلت میں بیش بہا اضافہ ہو گیا ہے، تو وہ گھبرا گیا اور اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لیے مکر و فریب کا سہارا لیا اور لوگوں کے سامنے جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے، تم نے میری رعیت کے سامنے اتنے بھیانک جرم کا ارتکاب کیا ہے اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ فرعون نے جھوٹ اور کفر کا ارتکاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ موسیٰ ہی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، بلکہ پھر اس نے دھمکاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، تاکہ رعیت کا کوئی فرد اور اس کے مذہب کا کوئی اور شخص ایسی جرت نہ کرے۔ اس پر جادوگروں نے جواب دیا کہ یہ ناممکن ہے، ہم تجھے ان دلیلوں پر ترجیح دیں جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، یعنی ہم تیری بات ہرگز نہیں مانیں گے، اور ہمارے دلوں میں جو واضح دلائل گھر کر چکے ہیں انہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ تو اس سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لے، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اس دنیا میں ہے، آخرت میں تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، بلکہ وہاں اسی کی فرمانروائی ہوگی جس پر ہم ایمان لائے ہیں، اور ہم اس سے ہی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے گا، خاص کر جادوگری جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ انہوں نے فرعون کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو گناہ گار بن کر اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی، اس لیے ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو۔ لیکن اس نے ان کی ایک نہ سنی۔ جب یہ عظیم واقعہ پیش آیا جو فرعونیوں کے لیے ناقابل برداشت حادثہ تھا، کیونکہ قبطی موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھا گئے، اور جن جادوگروں کو وہ اپنی مدد کے لیے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر آپ کے ساتھی بن گئے، تو اس سے فرعونیوں پر بہت برا اثر ہوا۔ وہ کفر و عناد میں مزید سخت ہو گئے اور حق سے اور بھی دور ہو گئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔